نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ روزہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے، اور اس کی جزا بھی اللہ رب العالمین خود اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ روزے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، وعن حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کرتا فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے من لم یبیت الصیام قبل اللیل، جو بندہ رات کو ہی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو نیت سے مراد نیت ہے دل کا فعل، یعنی آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں نے صبح انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کا ہونا فرض ہے، ضروری ہے، وگرنہ روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی کے لیے گنجائش ہے، اس کی حدیث بھی صحیح بخاری میں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءنا ذات يوم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل عندكم من شيء۔ اما جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، پوچھا کہ هل عندكم من شيء، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ما عندنا من شيء، نہیں اللہ کے رسول، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام انہیں وافر کھانے کو نہیں ملتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں 4 4 5 5 ڈشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے جن 3 دنوں میں تراویح پڑھائی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا ہماری سحر ہی نہ رہ جائے۔ ہم تو 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہم نے اللہ پہ احسان کر دی ہے، ہم نے تو بہت بڑا مارکا مار دیا ہے۔ اور پھر 2 2 3 3 ٹائم کا کھانا کھا کے پھر ہم ظہر تک سوئے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے ہم افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ امام ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، لو قیل لاصحاب القبور تمنو، اگر ان قبر والوں سے کہا جائے کوئی خواہش کرو، کوئی تمنا کرو، لتمنوا یوما واحدا من رمضان، تو یہ سب کے سب خواہش کریں گے کاش کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، اور جن کو ملا ہوا ہے ہم قدر نہیں کر رہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو ساتھ کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جس بندے کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اگر اسے زندگی دے دی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگے ظاہری سی بات ہے، یہ تو
اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی قدر کرے گا، اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو فرمانے لگے کہ علم یکن ہوا فکن انت یا عبد اللہ، اگر وہ اب ایسا نہیں کر سکتا تم تو کر سکتے ہو نا، تمہارے پاس ابھی زندگی ہے، تمہارے پاس ابھی مہلت ہے۔ میرے بھائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتے، 7 منزل ہیں قرآن کریم کی، روزانہ ایک منزل پڑھتے۔ امام حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10 سپارے پڑھتے، اور ہم بس روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، افطاری ٹائم اٹھ جاتے ہیں، اور کئی تو اللہ ماشاء اللہ نمازوں میں بھی غافل ہیں۔ بہرحال امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اذن انا صائم، ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ آپ نے نیت سے روزہ رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اہدیت لنا ہدیت فلما رجع رسول اللہ، نبی علیہ السلام چلے گئے تو گھر میں نا کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا، کھانے کی چیز بھیجی، تو میں نے وہ رکھ لی۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو میں نے بتایا اللہ کے رسول کھانے کی چیز آئی ہے، کوئی کس نے بھیجی تھی، تو میں نے آپ کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ، پھر ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ تو اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ نفلی روزے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ہاں فرضی کے لیے وہی پہلے والی حدیث کہ جو بندہ رات کو نیت نہیں کرے گا روزے کی، اس کا روزہ ہی شمار نہیں ہوگا، رات کو نیت ہونی چاہیے۔ آخری بات، آخری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے نا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور جو ایک رات کا قیام کرتا ہے اس کی بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کی قدر کیجئے، بڑی قسمت والے لوگوں کو یہ مہینہ ملتا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دن کے صیام، رات کے قیام قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔